जब तक तुम मेरे लबों पर किस नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहता हुआ उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा था। उसके हाथ भरपूर गुस्ताखियां कर रहे थे, कभी कमर पर रेंगते तो कभी कंधों पर। उसे मुकम्मल तौर पर अपने साथ लगाए, फिर दोनों हाथ पकड़कर दीवार से पिनअप कर चुका था। वो तो शर्माए जा रही थी। कहने लगी कि दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही रोमांस सूझता जा रहा है आपको। मैं आपको किस नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, जब तक आप मुझसे शादी नहीं कर लेते और मैं आपकी बीवी नहीं बन जाती तब तक कोई किस नहीं मिलेगी आपको। चलो हटो। वो उसे धक्का देकर दूर करने लगी। लग तो उसे भी अच्छा रहा था। उसे तो बस अजलान का लम्स अच्छा लगता था। अजलान फिर उसे अपने करीब कर गया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। उसकी गर्दन बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। वो कहने लगा, नहीं, हर बार मैं ही तुम पर मोहब्बत लुटाता हूँ। आज तुम मेरे होठों पर किस करोगी। चलो शाबाश। अगर तुमने होठों पर किस ना की तो ये जो लव बाइट का निशान मैंने तुम्हारी गर्दन पर डाला है ना, अगली बार ये तुम्हारी कमीज हटाकर तुम्हारी धड़कनों पर डालूंगा। समझ रही हो ना मेरी बात। फिर ना कहना कि अजलान दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे, मेरी जान निकल रही है, मैं मर जाऊंगी। क्योंकि फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा और फिर मुझे भी पता नहीं चलेगा मैं कर क्या रहा हूँ। वो सरशारी के लहजे में कहता हुआ उसे अपने साथ एक बार फिर जोड़ गया। वो भी मजबूर हो चुकी थी। अपने लब काटने लगी, फिर कहने लगी, अच्छा अपनी आंखें बंद तो करें। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वो उसके लबों को देखने लगी और फिर धीरे धीरे उसके लबों के करीब जाने लगी। इससे पहले कि उसके लबों पर अपने लब रख देती, अचानक से अपनी टांगों के बीच, अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे। वो एक ठोकर खाकर गिरने ही लगी थी कि जब उसे मजबूत हाथों ने थामा। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके कमर में वो शख्स का हाथ था जिस पे वो अंधा एतबार करती थी। उसके कान के करीब अपना चेहरा लाकर उस सरगोशी नुमा अंदाज में अपनी गर्म सांस उसकी गर्दन पर निछावर करके कहने लगा, अरे मेरी जान, इतना भी क्या बेसब्री। कुछ देर बाद तो तुम्हारी सारी चाहते, सारी शिद्दतें, सब कुछ जमीन बोस तो होने ही वाली है ना। अरे मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हारी चाहतों की मंजिल मिलने ही वाली है। थोड़ा सब्र करो। मेरे होते हुए भला कैसा डर। उसकी ये बात सुनकर वो एक गहरी सांस खारिज कर गई। वो तो समझ रही थी कि शायद वो उसे अपने घर लेकर जा रहा होगा, अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए, या फिर कोई सरप्राइज होगा। आज सुबह उसने खबर ही ऐसी सुनाई थी, मगर बजाय घर लेकर जाने के इतना तो वो महसूस कर ही चुकी थी कि पाँव के नीचे आने वाले बार बार सूखे पत्ते और सूखी टहनियां और आसपास से उठती भीनी सी घास और दरख्तों की बू यही बावर करवा रही थी कि वो एक वीरान सुनसान इलाके में दाखिल हो चुके हैं। बात भी सच थी। ये एक वीरान घना जंगल था। आसपास दरख्तों पर सांपों के फंकारने की आवाजें आ रही थी और इन सब में अजलान रुदाबा को जंगल में मजीद आगे की तरफ लेकर जा रहा था। साथ साथ आसपास देख भी रहा था कि उसे जहां पर आता हुआ कोई देख तो नहीं रहा। एक मकाम ऐसा भी आया जब वो वहां पर रुक गया। फिर धीरे धीरे अपना हाथ रुदावा की आंखों से हटाकर कहने लगा, सरप्राइज। उसके मुंह से ये लफ्ज सुनकर चेहरे पर सबसे पहले तो रुदावा के मुस्कुराहट सजाई और फिर धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोली तो उसका कलेजा मुंह को आया था। दिल था कि जैसे एक मर्तबा रुक कर दोबारा धड़कना शुरू हुआ था। एक फलक गुशाफ थी उसके हलक से निकली और फिर वो अजलान चौधरी के सीने से जा लगी। वो उससे यूं लिपट चुकी थी कि जैसे कभी उससे जुदा होगी ही नहीं। ये मुझे कहाँ ले आए हैं आप। प्लीज यहाँ से चलें। आप जानते हैं ना मुझे ऊंचाई से कितना खौफ होता है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज हटे यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है। वो तो अजल से डरपोक थी, ऊंचाइयों से उसे खौफ आता था। ये बात अजलान चौधरी भी जानता था, मगर उसके बावजूद आंखों में एक चमक लिए वो मुस्कुराकर रोदावा को देखते हुए कहने लगा, अरे डर कैसा। मैं तो यहाँ पर तुम्हें लाया ही इसलिए हूँ ताकि तुम्हारे सारे डर खत्म कर दूं। तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, बदले में मेरा भी तो हक बनता है कि मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूं, ऐसा सरप्राइज कि तुम मरने के बाद भी याद रख सको। ना जाने क्यों मगर रुदाबा को खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस होने लगी। कितनी ही देर वो अजलान चौधरी से लिपट कर
اس سے دور ہٹنے کا کہتی رہی مگر وہ پتھر کا پتھر وہیں پر کھڑا رہا۔ چند قدم کی دوری پر گہری کھائی موجود تھی۔ موسم متعدل تھا، دھند کھائی کو نیچے تک چھپائے ہوئے تھی۔ دیکھ کر ہی بہت خوفناک منظر دکھائی دیتا تھا۔ جب ازلان وہاں سے نہ ہٹا تو وہ خود ہی ازلان سے ہٹ کر وہاں سے بھاگنے لگی، مگر عین اسی پل ازلان نے اس کے بازو کو جھٹکا۔ رودابا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پھر اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی، ازلان مجھے بچاؤ ازلان! ازلان نے اس کا ہاتھ تو پکڑ رکھا تھا مگر وہ کھائی میں لٹک چکی تھی۔ اگر ازلان اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا تو وہ سیدھا جا کر اس کھائی میں گرتی۔ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ ازلان پلیز مجھے اوپر کیجیے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ مگر بجائے اس کے خوف کو سمجھنے کے، ازلان چودھری کہکہے لگانے لگا، ہنس کر کہنے لگا، ایک سرپرائز تم نے مجھے دیا اور ایک سرپرائز میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تم تو میرے گلے پڑتی جا رہی ہو، سوچا تھا جان چھوٹ جائے گی۔ ارے تم جیسی لڑکیوں کو منہ لگاتا ہی کون ہے؟ یہ تو میں تھا جو تمہارے ساتھ دوستی کر لی۔ تم خود کو جتنی مرضی تیز شاطر دماغ سمجھ لو مگر حقیقت میں تم ایک بے وقوف لڑکی ہو۔ اگر تم سچ مچ ذہین ہوتی تو کبھی بھی ازلان چودھری جیسے لڑکے کے چنگل میں نہ پھنستی۔ تمہارے علاوہ اگر کلاس کے بیک بینچز بھی ہوتی ہے تو میرے ساتھ دوستی تو کر لیتی، مگر وقت گزارنے کے لیے کبھی گھر تک نہ چلتی۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو یوں چھوا بھی تو نہیں تھا۔ تم جیسی بے وقوف نہیں تو مجھے تمہارے وجود کا دیوانہ سا بنا دیا۔ میں تب تک تمہارے ساتھ چلتا رہتا جب تک میرا من نہ بھرتا، مگر یہ جو فضول خبر تم نے مجھے سنائی ہے نا، قسم سے ابھی تو عدنان چودھری خود بچہ ہے۔ ازلان چودھری تو تم جیسی لڑکیوں کو کھلونا سمجھ کر کھیلتا ہے، کہاں تم اسے باپ بنانے چلی ہو؟ چل ہٹ، راستہ صاف کر۔ رودابا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر کہنے لگی، نہیں ازلان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی رودابا ہوں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، اگر آپ کو یہ بچہ نہیں چاہیے تو آپ مجھے بتائیں، لیکن ایسا مت کریں۔ اگر آپ سچ مچ میری جان لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، لیکن مرنے سے پہلے مجھے یہ تکلیف مت دیجیے کہ آپ میرے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہے تھے۔ وہ مزید بہت کچھ بول رہی تھی مگر ازلان چودھری اپنا سر کھجاتے ہوئے پوری قوت سے اپنا دایا پاؤں اٹھا کر رودابا کی ٹانگ پر مار چکا تو ایک جھٹکا تھا جو رودابا کے پورے وجود کو لگا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ چیخ پورے جنگل میں گونجی تھی اور اسی کے ساتھ رودابا اس کھائی میں اور سفید ٹھنڈ میں غائب ہوتی چلی گئی۔ ازلان شاہ کو ایک پل کے لیے بھی افسوس نہیں ہوا۔ آخر کو اس نے قتل کیا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، پچھلے 1 سال سے وقت گزاری کرنے کے بعد اسے بے دردی سے قتل کر چکا تھا۔ ہاتھ جاڑتا سیٹی بجاتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ازلان چودھری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ گناہ کو ختم کر چکا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، مگر اس بات سے لا علم تھا کہ اس کی زندگی کیسا موڑ دینے والی ہے۔ کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا میں سانسیں چرا کے، گانا فل والیوم سے ووفر پر چل رہا تھا۔ اس وقت فارم ہاؤس کم اور ڈسکو کلب زیادہ لگ رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں سبھی جھوم رہے تھے، چلا رہے تھے اور اس بے باک سے گانے پر لپ سنگ کر رہے تھے۔ اس پارٹی کو آرگنائز کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ازلان چودھری تھا۔ یونیورسٹی فیلوز کو یہاں پر بلا کر وہ 2 روز بعد ہونے والے اپنے نکاح کا جشن منا رہا تھا، یا پھر یوں کہیے کہ اگر پیسہ حرام کا ہو تو ہر آئے روز اسی طرح کے چوچلے کرنے کے لیے ازلان شاہ جیسے بگڑے ہوئے نواب زادوں کے پاس ایسی پارٹیز کرنے کے موقع ہر وقت رہتے ہیں۔ فارم ہاؤس کے باہر بیٹھا ہوا چوکیدار جو کہ 5 وقتہ نمازی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والا تھا، بار بار لا حول ولا قوت پڑھ کر تسبیح کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا، مگر جس قدر بےہودہ گانے کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا رہے تھے، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور تسبیح کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ کم از کم وہ اس شور شرابے میں پاک ذکر کی توہین نہیں کر سکتے تھے۔ اندر سبھی لڑکیاں بے باک لباس پہنے لڑکوں کے ساتھ جھوم رہی تھیں، کمر میں ہاتھ ڈالے ڈانس کرتے ہوئے۔ ایک الگ ہی میلہ لگا ہوا تھا کہ تبھی ایک لڑکی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ چہرہ اپنا چھپا رکھا تھا اور ایک بڑی سی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔
وہاں پر تقریباً 20 کے قریب لڑکے لڑکیاں موجود تھے، جن کے درمیان ازلان شاہ ہاتھ میں حرام مشروب پکڑے ناچ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر لاؤنج کے داخلی دروازے پر پڑی۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ ایک پل کو تو ازلان شاہ کو لگا جیسے یہ اس کا وہم ہے، ایک وہم، شاید اس نے کچھ زیادہ ہی نشہ کر لیا تھا۔ وہ فوراً سر جھٹک کر دیکھنے لگا۔ آس پاس موجود اس کے دوست بھی ہڑبڑائے تھے کہ کیا ہو گیا ازلان، ٹھیک تو ہو؟ کچھ زیادہ ہی پی لیا کیا؟ مگر وہ اپنی آنکھیں بیچ کر دوبارہ کھول کر سب کو پیچھے ہٹاتا لاؤنج کے دروازے کی طرف آیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہاں پر اسے سچ میں ایک لڑکی کھڑی ملی، مگر اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ازلان چودھری لڑکھڑاتا ہوا چلتا اس کے قریب آیا اور ایک نظر اس چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا، کون ہو تم؟ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ تم وہی ہو نا؟ وہی ہو نا تم؟ وہ ہکلاتا ہوا یہ کہتا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس لڑکی پر گرنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی بڑی پھرتی سے ازلان شاہ جیسے مضبوط وجود کے مالک لڑکے کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ ہر کوئی وہاں پر یہ منظر دیکھ رہا تھا جب ازلان شاہ اسے کہنے لگا، چھوڑو گندی لڑکی، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی ہو۔ مجھے چھونے کی تم نے کوشش بھی کیسے کی؟ ہو کون تم؟ اتارو اپنا یہ نقاب۔ ایسے کیسے تمہیں چوکیدار نے گھسنے دیا؟ اسے ہکلاتے ہوئے دیکھ کر وہ بڑے ہی سنجیدہ انداز میں بولی، یہاں سب کے سامنے بتاؤں یا اکیلے کمرے میں چل کر؟ جیسے ہی وہ آواز ازلان شاہ کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کا سارا نشہ اترا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے دیکھنے لگا، وہی آنکھیں، وہی لہجہ۔ اگلے ہی پل اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گرتے پڑتے انداز میں کمرے میں لے جانے لگا۔ جتنے بھی دوست وہاں پر موجود تھے پلٹ پلٹ کر ازلان اور اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لے جاتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اس کی چادر اتاری تھی۔ چادر کا اترنا تھا جس لڑکی کو دیکھ کر ازلان کی تو چیخ گویا حلق میں دب کر رہ گئی۔ تم 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 زندہ ہو؟ نہیں، ممکن نہیں ہے یہ، تم نہیں ہو سکتی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے چادر اٹھا کر اپنے وجود پر لپیٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قدم با قدم چلتی ہوئی ازلان شاہ کی طرف آنے لگی۔ ازلان شاہ کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ پہلی مرتبہ وہ اتنی خوف محسوس کر رہا تھا، ورنہ اس جیسا بے حس اور درندہ صفت انسان کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہی تھی، وہ جا کر دیوار سے لگا، کہنے لگا، یہ تم نہیں ہو سکتی۔ تمہیں تو میں نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اگلے ہی پل مقابل کھڑی لڑکی نے اپنا ہاتھ ازلان چودھری کی گردن پر رکھا اور پھر اپنے دانت۔ آج حیات حویلی میں بڑی گہما گہمی تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی ڈھول کی تھاپ کی آواز گونجنے لگی۔ باقاعدہ گلوکار بلوا کر ہر شام رنگین بنائی جا رہی تھی۔ یہ سارے اہتمام کمال حیات چودھری صرف اور صرف اپنے لاڈلے بیٹے کی شادی کے لیے کر رہے تھے۔ شادی میں ایک روز باقی تھا، کل مہندی تھی اور پھر بارات، اور ولیمے میں تو انہوں نے گویا پورے شہر کو ہی دعوت دے رکھی تھی۔ ہر ایک چیز سے بیگانہ ازلان چودھری خوش تھا۔ اپنی چچی تائی پھوپھیوں کے بیچ بیٹھا وہ ہنس رہا تھا۔ ٹبے مائیے گاتے ہوئے اس کے خاندان کی لڑکیاں طنز انداز میں اسے گھور بھی رہی تھیں۔ یہ بات تو ازلان چودھری بھی جانتا تھا کہ اس کی ساری کزن اس پر جیسے فدا ہی ہو چکی ہیں۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ ازلان چودھری اس سے شادی کر لے۔ وہ جان بوجھ کر اب تک باہر تو باہر، مگر گھر کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کافی دوستانہ رویہ رکھتا تھا۔ فرینک ہو کر دوسروں کے دل میں شک پیدا کرنا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہر ایک کو یہی لگتا کہ ازلان اس سے پسند کرتا ہے، مگر جب ازلان چودھری نے بم پھوڑا تو سب کے ارمان پانی کی طرح بہہ چکے تھے۔ ازلان چودھری نے اپنی ماں کی پسندیدہ لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، اور وہ لڑکی منال تھی۔ منال چودھری ازلان چودھری کی ماں کی دوست کی بیٹی، جن کے ساتھ ان کے تعلقات شروع سے ہی اچھے تھے۔ ازان کو جس طرح کے ماڈرن آزاد خیال اور مغربی لباس کی گرویدہ لڑکی چاہیے تھی، وہ سارے گری منال میں موجود تھے۔ گھر میں کام کافی زیادہ تھا۔
کیونکہ سارے فنکشنز اور تیاریاں گھر میں ہی کی جا رہی تھی، اس لیے نئے ملازم اور ملازمائیں بھی گھر میں رکھی۔ ابھی ان سب کے بیچ بیٹھا مل کر گانوں پر رضلان چودھری سر ملا ہی رہا تھا کہ جب اسے چادر میں ایک لڑکی دکھائی دی، جس نے اپنے آپ کو ایک چادر سے ڈھک رکھا تھا اور چہرے پر الگ سے نقاب بھی لگا رکھا تھا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا کر گزر گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، فوراً ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہاں پر شور کافی زیادہ تھا۔ وہ اشارہ کر کے اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماما، وہ لڑکی کون ہے جو خود کو سر سے لے کر پیر تک شامیانے میں ڈھانپ کر پھر رہی ہے؟ جواب میں اس کی ماں یہی بولی کہ ارے کیا پتا کون ہے، سکینہ کو کہہ رکھا تھا اپنے گاؤں کی 5-6 نوکرانیاں لے آؤ، شادی کے دن ہے نا تو ذرا ہیلپ ہو جائے گی، لائی ہوگی کسی لڑکی کو۔ سرسری سے انداز میں کہہ چکی تھی، مگر ازلان کو فارم ہاؤس والا واقعہ یاد آنے لگا۔ بے ساختہ ایک درد کی ٹیز اسے اپنی گردن پر اس وقت ہی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنے کالر سے اپنی گردن چھپا رکھی تھی، ورنہ گردن پر وہ نشانات موجود تھے جب کسی نے اسے اپنے دانتوں سے بڑی بے دردی سے کاٹا تھا۔ کاٹ کر اس نے کچھ کہا بھی تھا، مگر نشے میں دھت ازلان کو کچھ یاد نہ رہ سکا۔ کچھ دیر بعد ہی بہانے سے وہ محفل سے اٹھ کر باہر مردان خانے میں آیا۔ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھ کر ہلا گلا کرتے رہے اور پھر رات کے 12 بجتے ہی حیات کمال نے یہ حکم صادر کر دیا کہ بس آپ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جائیں گے اور سوئیں گے۔ حیات کمال کی حویلی بہت بڑی تھی، سارے رشتہ دار اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تو ازلان چودھری بھی صحن میں چلا آیا۔ ویڈیو کال پر منال سے بات کرنے لگا، جو پیلے رنگ کپڑے پہنے ابھی بھی فیشل کروا کر بیٹھی تھی۔ دونوں کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہے اور ازلان چودھری اسے آنے والی رات کو لے کر شرارت سے تنگ کرتا رہا۔ جواب میں وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ خبردار، جو تم نے یہ سوچا کہ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ اپنے تعلق کو آگے بڑھاؤ گے، جب تک میری مرضی نہیں ہوگی، میرا موڈ نہیں ہوگا، تم مجھے چھوؤ گے بھی نہیں، سمجھے؟ اگر باتوں باتوں میں مجھے پگلانے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا۔ جس قدر لاٹ سے چہرے پر نخریلی مسکراہٹ سجا کر وہ بولی تھی، ازلان چودھری تو فوراً دل پھینک بیٹھا، کہنے لگا کہ ارے میں تو تم پر اپنی جان نچھاور کر دوں، جو میری جان حکم کرے گی وہی ہوگا۔ ابھی وہ منال سے یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے کوئی چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ فوراً پلٹ کر جب اس نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا اور گہری خاموشی تھی۔ اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر منال کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ جواب میں ہنس کر کہنے لگا کہ ارے نہیں، میں تو خود ہی بڑا بھوت ہوں، بس یوں لگا شاید کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ ویڈیو کال پر بات کرتے کرتے وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی اپنے دھیان میں کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے کچن میں آتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ ابھی بھی خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے چہرے پر نقاب لگا رکھا تھا۔ ازلان چودھری کو وہاں پر دیکھ کر گھبرا سی گئی، اس کے پلکیں لرز رہی تھی۔ ماتھے پر بل ڈال کر ازلان چودھری کہنے لگا، کون ہو تم؟ کیا کر رہی تھی میرے کمرے میں؟ وہ گھبراتے ہوئے گلا کھنکار کر کہنے لگی کہ وہ صاحب جی، مجھے تو بڑی بی بی جی نے کہا تھا کہ آپ کے کمرے میں یہ پانی کا جگ رکھ دوں، تو میں بس وہی رکھنے کے لیے آئی تھی۔ ازلان چودھری کے ماتھے پر بل پڑے، سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، اچھا یہ کیا حلیہ تم نے بنا رکھا ہے؟ یہاں پر کون سے ڈاکو پڑنے لگے ہیں تمہیں؟ اتارو یہ چادر اور حلیہ درست کرو اپنا، اتنی تم کوئی افسرہ نہیں کہ نظر لگ جائے گی اور کمال حویلی کے لوگ تم پر مر مٹیں گے۔ ہم نے تو جیسے حسن دیکھ ہی نہیں رکھا۔ نہ جانے کیوں مگر ازلان چودھری کا دل بار بار اسے اکسا رہا تھا کہ وہ کیسی طرح لڑکی کا چہرہ دیکھ سکے۔ کون تھی یہ؟ جس طرح اس کی موٹی گہری آنکھیں تھیں اور پھر گورے چٹے ہاتھ تھے، ازلان چودھری تو حسن کا ویسے ہی دیوانہ تھا۔ جواب میں سرسری سی انداز میں وہ لڑکی کہنے لگی، بلا شبہ میں کوئی حور پری نہیں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں، ایک مرتبہ جب آپ مجھے دیکھ لیں گے تو شاید سانس لینا بھول بیٹھیں گے۔ میرا پردے میں رہنا ہی بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً وہاں سے جا چکی تھی۔ منال سر جھٹک کر یہی کہنے لگی کہ ارے
تم کیا ہر ایک ایرے غیرے لڑکی سے فری ہوتے رہتے ہو؟ ملازمہ ہے وہ، اور تم اس میں یوں دلچسپی لے رہے ہو جیسے پتہ نہیں کون ہو گئی وہ گہری سانس خارج کر گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور خوف نے اسے آ گھیرا۔ منال سے بات کرتے کرتے اس نے کال کٹ کر دی، اور ایسا ہی تھا، انتہائی موڈی اور سڑیل قسم کا۔ بیڈ پر اوندا لیٹ کر آنکھیں بند کی، مگر ایک مرتبہ پھر کانوں میں چیخنے کی آواز گونجنے لگی۔ پلیز ازلان، مجھے بچا لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم تو جانتے ہو نا مجھے اونچائی سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ تم بس مجھے اپنے سینے میں قید کر لو۔ یہی الفاظ ازلان کے ذہن میں گونجے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں، اور 2-3 دنوں میں یہ پہلی بار تھا جب رودابہ کی چیخیں اور اس کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی، مگر چیخیں اور اس کا رونا اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ خود ہی خود کو مطمئن کرنے کے لیے ہنس کر کہنے لگا، اب تو جنگلی جانور اس کی ہڈیاں بھی نوچ کر کھا چکے ہوں گے۔ کمینی کہیں کی، چلی تھی میری بیوی بننے، دلا دی نا اپنی اوقات یاد۔ ڈھونڈ رہے ہوں گے اب تمہارے وہ سو کالڈ ماں باپ تمہیں۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چاہ کر بھی وہ ان منظر کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بار بار ذہن میں آج سے کچھ ماہ پہلے کے مناظر چلنے لگے۔ بے ساختہ ازلان چودھری کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ازلان چودھری اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ پڑھائی میں تو وہ بالکل زیرو تھا، مگر فٹ بال میں تو ہر ایک کو مات دیتا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے ایک دوست نے فٹ بال اس کے سر میں دے ماری تھی۔ غصے سے بھپرا ہوا ازلان چودھری بس کسی طرح اپنا بدلہ لینے کے چکروں میں تھا۔ وہ اسے گیم میں ہرانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ازلان چودھری فٹ بال کو کک مارتا، اچانک ایک لڑکی بھاگتے ہوئے گراؤنڈ میں چلی آئی۔ وہاں پر اس وقت صرف لڑکے ہی تھے۔ کچھ لڑکیاں وہ تھیں جو دور کھڑی اپنے اپنے بوائے فرینڈ کا نام لے کر چلا رہی تھیں کہ جیسے ان کے چلانے سے وہ جیت جائیں گے۔ ازلان چودھری کی نظر جب اس لڑکی پر پڑی تو اس کا حرکت کرتا وجود وہیں پر رک گیا، اور وہ لڑکی بھاگتے ہوئے سیدھا ازلان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ازلان کے پاس آ کر کہنے لگی، ایکسکیوز می، کیا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیں گے؟ ازلان ایک نظر اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ سفید دودیا دودھ سی رنگت، گہری سرمئی موٹی موٹی آنکھیں، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑے، دکھنے میں ہی وہ کافی سگڑ قسم کی لگ رہی تھی۔ مگر ازلان چودھری جیسے بگڑے نوجوان سے اس لڑکی کو کیا کام؟ ازلان چودھری پھیکا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا، محترمہ، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ ایک بھی لمحے کی دیری کے بغیر وہ آگے آگے دوڑنے لگی، اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ وہ چلتے ہوئے یونیورسٹی کے ایک جانب موجود گارڈن میں چلی، جہاں پر کھجور کا درخت لگا تھا۔ کھجور کے درخت کے اوپر ایک ہینڈ بیگ لٹک رہا تھا جس سے مسلسل فون بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ ازلان کو دیکھ کر وہ تھوڑی ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ پوری یونیورسٹی میں ایک آپ ہی ہیں جو مجھے کافی لمبے ترنگے لگتے ہیں۔ کیا آپ وہ بیگ مجھے اتار کر دے سکتے ہیں؟ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، بیگ وہاں پر اوپر لٹکانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خود تم ٹڈی سی ہو، اتنی اوپر چڑھ کر کیسے گئیں؟ ازلان چودھری ہنس کر بولا تو وہ آنکھوں میں نمی لے کر کہنے لگی، میں کیا پاگل ہوں جو ایسا کروں گی؟ یہ تو سینئر گروپ کی لڑکیاں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کر دی۔ اس کی معصومیت پر ازلان چودھری تو جیسے فدا سا ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس لڑکی کو دیکھا، پھر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں ابھی تمہیں وہ بیگ اتار کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ خود اپنی چھپی ہوئی مہارت باہر نکالتا اس کھجور کے درخت پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے جب بیگ اتار کر اسے دیا تو وہ خوشی سے مسکرا گئی، شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ سینئر لڑکیاں جو آج تک ازلان چودھری سے بات کرنے کو ترس رہی تھی، کل کیا یہ لڑکی کو ازلان کے ساتھ دیکھ کر جل بھن گئیں۔ ازلان نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، سیدھا نام ہی پوچھ لیا۔ جواب میں مسکرا کر وہ کہنے لگی، میرا نام رودابہ ہے، میں رودابہ افندی۔ یہ سن کر ازلان کے دل میں اس کے لیے ایک خاص گوشہ بننے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ جب بھی موقع ملتا رودابہ کے ساتھ بات چیت کرنے لگتا۔ رودابہ کو بھی پہلی نظر میں ہی ازلان دل میں گھر کر چکا تھا، کیونکہ اس پوری یونیورسٹی میں ایک ازلان ہی تھا جس نے اس کی اتنی مدد کی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جبکہ ازلان چودھری، جس کی عادت تھی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کرنا، وہ دھیرے دھیرے رودابہ کو اپنے عشق میں مبتلا ہوتا دیکھ کر مزید خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ رودابہ کے کہنے پر اس کے گھر تک بھی پہنچ چکا تھا۔ رودابہ اپنی ماں کو بتا چکی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے،
ان کا گھرانہ مڈل کلاس تھا، مگر اس کے باوجود اپنی بیٹی کی پسند پر وہ پورا یقین رکھتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے یہی کہا تھا کہ جب تک ہم لڑکے کو خود دیکھ نہیں لیتے، اس سے مل نہیں لیتے، ہم کچھ فیصلہ نہیں کریں گے۔ جب رودابا نے ازلان چودھری کا بازو پکڑ کر اسے بتایا تو وہ اپنا ہاتھ اس کے گال پر سہلانے لگا، مسکرا کر بولا کہ بس اتنی سی بات؟ ارے کیوں نہیں، کہو تو ابھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلے چلتا ہوں، انکل اور آنٹی سے مل لوں گا۔ رودابا تو اس کی یہی باتیں سن سن کر اس پر اندھا اعتماد کر چکی تھی۔ اس نے اپنی امی کو کال کر دی کہ وہ آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی ازلان چودھری کی بڑی سی گاڑی ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ افندی صاحب تو گھر پہ موجود نہیں تھے، مگر جب رودابا کی ماں نے ازلان چودھری کو پہلی مرتبہ اپنے گھر میں دیکھا تو وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا پرکشش شخصیت رکھنے والا شخص ان کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، ان کے گھر کا داماد بننے والا ہے۔ ازلان چودھری سب سے یوں مل رہا تھا، بات کر رہا تھا جیسے رودابا سے سچ مچ محبت کرتا ہو، مگر در حقیقت وہ اس گھر میں جانے کے بعد نہ صرف رودابا بلکہ اس کی ماں کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ رودابا کی ماں مسکرا کر یہی بول رہی تھی کہ بیٹا، تم مجھے بہت پسند آئے ہو، بس یہی چاہتی ہوں کہ اگلی دفعہ جب تم اس گھر میں آؤ تو اپنے ماں باپ کو لے کر آنا، کیونکہ رودابا کے ابا اور مجھے یہ سب کچھ ایسا مناسب نہیں لگتا۔ ازلان چودھری مسکرا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد رودابا کو اپنے گھر بھی لے کر آیا، مگر تب جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ چودھری کمال حیات کی حویلی سنسان پڑی تھی۔ سب لوگ دوسرے گاؤں ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے اور پیچھے اپنا گھر دکھانے کے خاطر وہ رودابا کو گھر لے آیا۔ اپنے کمرے میں لے جانے کے بعد جو کچھ اس نے رودابا کے ساتھ کیا، مرتے دم تک نہ بھول سکتا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد وہ اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا اور خود ہی کچن سے جوس بھی لے کر آیا تھا، جس میں پہلے اس نے نشہ آور دوا ملائی تھی، اور رودابا کے وجود تک رسائی حاصل کرنا اس کی اولین ترجیح تھی، مگر وہ اسے خود کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ آج صحیح موقع تھا۔ اس نے رودابا کو نشہ آور جوس پلایا اور پھر اپنے باہوں میں بھر لیا۔ بار بار اس کے ہاتھ رودابا کی دھڑکنوں پر جا رہے تھے، وہ اس کی رونائیوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ نشے میں دھت پہلے تو انکار کر رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے اسے بھی اچھا لگنے لگا۔ وہ بس یہی کہتی کہ پلیز ازلان، ابھی نہیں، شادی کے بعد، مگر وہ اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے وجود سے سارے پردے آزاد کرنے لگا۔ اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر ازلان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اس کی رانائیوں پر جھک گیا اور اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اس کے پورے وجود پر وہ سرخ نشان بنا چکا تھا اور وہ اس کی محبت میں سرشار سی ہو چکی تھی۔ وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی، بغیر نکاح کے وہ اپنا آپ ازلان کو سونپ چکی تھی۔ اس گناہ کا خمیازہ اسے 2 ماہ بعد جس صورت میں ملا، رودابا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہاں دوسری جانب ازلان کا رشتہ مناہل سے طے کر دیا گیا اور وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا، اور وہیں جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو رودابا کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ اس قدم سے گزر چکا تھا۔ رات دیر تک وہ رودابا کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا کرتا رات کے کسی پہر سو گیا۔ صبح اس کی آنکھیں دروازے پر دستک سے کھلی تھی۔ صاحب جی، بڑی بی بی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ یہ نسوانی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو کمرے کے دروازے کے باہر وہی لڑکی کھڑی تھی۔ گھر میں گہما گہمی ہے اور آج تو اس کی مہندی تھی۔ ازلان چودھری جلدی سے فریش ہوا، اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی کر ہی رہا تھا کہ تبھی اسے دروازے میں ایک مرتبہ پھر وہی ملازمہ کھڑی تھی، جس نے ہاتھ میں کچھ کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ کپڑے کو پریس کرنے کے بعد ہینگر کیے وہ ازلان چودھری کے کمرے میں رکھنے کے لیے آئی۔ قدم بقدم جب وہ اس کے کمرے میں بڑھا رہی تھی تو ایک تلخ نظر ازلان چودھری پر بھی ڈال رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ان آنکھوں میں دیکھ کر ازلان چودھری کو یوں لگا جیسے یہ کوئی اور نہیں بلکہ رودابا ہے، وہی رودابا جسے وہ کچھ روز پہلے کھائی میں دھکا دے چکا تھا۔ کئی سیکنڈز تک دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ کپڑے الماری میں رکھنے کے بعد انتہائی دل فریب آواز میں وہ نوکرانی کہنے لگی، کیا بات ہے صاحب جی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا پیارا اچانک دکھائی دے گیا؟ یہ آواز وہ مر کر بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ آواز تو رودابا کی تھی۔ ہاتھ میں موجود ہیئر برش چھوڑ کر گرا تھا۔ کون ہو تم؟
जवाब में एक हल्की सी मुस्कुराहट कमरे में गूंजी। वो पलटी और करीब आकर कहने लगी, अरे, इतना जल्दी भूल गए आप, पहचाना नहीं मुझे? मैं वही हूँ जिससे आपने बड़े प्यार से खाई में धक्का दिया था। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और अपना एक हाथ अजलान चौधरी की गर्दन पर रख दिया, उसी मकाम पर जहां पर उससे पहले ही सुर्ख निशान पर दर्द महसूस हो रहा था। और अजलान कितनी देर तो सख्ते की कैफियत में खड़ा रहा। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। जिस पल अजलान शाह ने कपकपाते हुए हाथों से नकाब उसके चेहरे से हटाया तो सामने रुदाबा ही थी। चेहरे पर हल्के हल्के जख्म और चोटों के निशान जरूर थे, मगर आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। मुस्कुराकर अपना हाथ वो अजलान चौधरी की गर्दन पर रखकर उसको मजीद करीब कर गई। अजलान को रुदाबा की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कान के करीब आकर कहने लगी, क्या लगा था इतनी आसानी से मुझे मार दोगे और मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी यही हूँ और तुम्हारा होने वाला बच्चा भी यहीं मेरे पास है। हम दोनों देखते हैं तुम कैसे खुशो खुर्रम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हो। यहीं रहकर मैं देखूंगी। इतनी हिम्मत है तुम में अजलान चौधरी? मेरी मोहब्बत धुतकार कर तुम कैसे खुश रहोगे? रुदाबा अफंदी उस घर में कदम रख चुकी थी और एक झटके से उसे खुद से दूर कर चुका था। कहने लगा, तुम जिंदा कैसे हो? मैं तो तुम्हें धक्का दे चुका था ना। तुम बच कैसे गई? जवाब में वो फीकी से मुस्कुराई और कहने लगी, ये कहानी फिर सही दुल्हे राजा। मेरी मोहब्बत के जनाजे को कंधा देने के बजाय आप तो एक नई उमंग दिल में लिए घर बसाने के चक्रों में हैं। वो तो चाहकर भी अपने माँ बाप को ये नहीं कह पाया उस लड़की को घर से बाहर निकाले। अगर उसके बाप को पता चल जाता कि वो एक लड़की के साथ क्या कुछ कर चुका है, तो बदले में ना सिर्फ उसे घर से निकाल दिया जाता बल्कि जायदाद से भी आग कर दिया जाता। अपने बाप के सख्त कवानीन को वो बेहतर जानता था। अजलान शौक की हालत में था। तभी वहां पर अजलान की अम्मा आई। कहने लगी, अरे बेटा, अभी तक खड़े हो, तैयार नहीं हुए क्या? दुल्हन को लेने नहीं जाना? चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो सारी खुशी जो अजलान के अंदर फूट रही थी एकदम से गायब हो गई। वो दुल्हा तो बन चुका था। इर्द गिर्द शादियाने बज रहे थे, बैंड बाजे वाले मौजूद थे, मगर अजलान चौधरी की सुई तो बस वहीं अटकी थी कि ना जाने कब ये लड़की कोई तमाशा कर दे और उसकी जिंदगी तबाह होकर रह जाए। बारात लेकर अजलान चौधरी शादी हॉल में पहुंच गया। एक पल को अब तक खुद को मजबूत रखे हुए रुदाबा की आंखों में आंसू छलके थे। तब उसने सोचा था कि वो जब अजलान चौधरी से शादी करेगी तो पूरा शहर देखेगा। वो बिल्कुल किसी शहजादी की मानिंद अपने शहजादे के साथ रुखसत होकर जाएगी। कितने ख्वाब थे जिनका कातिल था अजलान चौधरी, मगर आज उसके साथ किसी और को देखकर उसके दिल पर खंजर चल रहे थे। शायद किसी भी लड़की के लिए ये वक्त इंतहाई कर्बनाक होता है जब वो अपने सामने अपने पसंदीदा शख्स को किसी और का होते देखे। कुछ देर बाद मनाल भी अजलान के साथ लाकर बिठा दी गई थी। सामने निकाह हो रहा था और टिप टिप आंसू रुदाबा की आंखों से निकल रहे थे। बार बार वो मंजर याद आ रहा था जब अजलान चौधरी ने उसे खाई में धक्का दिया। आखिर गलती क्या थी उसकी? ये तो एक मौजज़ा ही था कि वो बच चुकी थी। और खाई में धक्का तो दे दिया गया, मगर बजाय खाई में गिरने के वहां पर खाई में लगी झाड़ियों के साथ वो अटक गई। साथ ही नीचे चट्टान मौजूद थी जिसका सहारा लेकर बड़ी हिम्मत करके उसने अपनी जान बचाई। कुछ देर तो उस पर बेहोशी तारी रही, बैठकर फूट फूट कर रोती रही। उसका जी यही चाहा था कि वो मर जाए, अपने हाथों से अपनी जान ले ले। जब अजलान चौधरी उसे मरने के लिए छोड़ चुका है तो उसे भी मर जाना चाहिए। मगर अंदर से एक आवाज उठी थी कि पागल मत बनो। अजलान चौधरी के लिए खुद को मार रही हो जो तुम्हारा खुला दुश्मन रहा। तुम्हें जीना है अपने बच्चे की खातिर। अजलान ने भले ही तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मगर तुम्हारी कोख में अजलान चौधरी का खून पल रहा है। तुम इस बच्चे को इस खानदान में लेकर जाओगी। एक नफरत थी और हिम्मत थी जो रुदाबा को महसूस हुई, और उसने एक लम्हे की भी देरी किए बगैर बचाओ बचाओ की आवाजें लगाना शुरू कर दी। मकामी लोगों ने उसको वहां से बचा लिया। वो सीधा अपने घर ही गई थी, और उसके बाद ही जिस पल उसे ये खबर मिली कि अजलान चौधरी शादी करने वाला है तो उसे बदला लेने के लिए उसके घर की नौकरानी बनकर आ गई। मनाहिल दुल्हन बने अजलान चौधरी के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी।
तभी अज़लान चौधरी भी आसपास देखता उस कमरे में चला आया, मगर इससे पहले अपनी माँ को जरूर कहकर आया था, ये घर में वो जो नौकरानी है ना, हर वक्त चादर में घूमने वाली, उसे यहाँ से चलता करें। मुझे वो अच्छी नहीं लगती, एक नंबर की चोर नहीं लगती है, कहीं कुछ चुरा कर ले गई तो। ये सुनकर सफिया बेगम अपने बेटे के कंधे पर थपकी देकर कहने लगी, अरे तुम्हें कहाँ दिलचस्पी हो गई है नौकरानियों में, जाओ जाकर मनाहिल से बात करो, वो तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रही है। अजलान चौधरी थोड़ा झीना सा भी हो गया था, मगर इसके बावजूद कमरे की तरफ कदम उठाने लगा। एक घबराहट और बदहवासी थी जो अजलान चौधरी पर छाई हुई थी। ये डर था कि कहीं रुदाबा किसी को कुछ बता ना दे। वो चलता हुआ जैसे ही कमरे में आया तो कमरे में हंसने की आवाजें आईं। एक आवाज तो मनाहिल की थी, मगर दूसरी आवाज सोचकर ही उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। झट से दरवाजा खोला तो सामने रुदाबा हंस हंसकर मनाहिल से बातें कर रही थी। आज तक मनाहिल ने कभी किसी नौकरानी को झूठे मुंह ही से मुस्कुराकर देखा तक नहीं था, मगर रुदाबा से इतनी बेतकल्लुफी। मुस्कुराकर रुदाबा ने एक नजर अजलान चौधरी को देखा और चेहरे पर संजीदगी सजा ली। मनाहिल से कहने लगी कि आप ये दूध पी लीजिएगा, मैं खास आपके लिए लाई हूँ। जैसे ही अजलान चौधरी के पास से गुजरी तो धीमे से लहजे में कहने लगी, सुहागरात मुबारक हो, मगर ये याद रखना कि तुम्हारे जिस्म पे, तुम्हारी रूह पे सबसे पहला हक रुदाबा अफंदी का ही है। ये कहकर वो उस कमरे से निकल चुकी थी, जबकि अजलान चौधरी तो वहीं पर बुत बना खड़ा रह गया। बड़ी मुश्किल से चलता हुआ मनाहिल के पास आया था। वो गरम जोशी जो वो दिखाना चाहता था दिखा ही ना पाया। वो दूध का गिलास साइड टेबल पर पड़ा था। अजलान से बात करते हुए उसने जैसे ही दूध के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो अजलान ने अगले ही पल कुछ सोचते हुए उस गिलास को झटका। सारा दूध मनाहिल के उरू से लिबास पर गिर गया। वो चिल्लाई थी, ये क्या कर दिया अजलान, सारा दूध मेरे ऊपर गिरा दिया। जवाब में अजलान हड़बड़ा कर कहने लगा कि सॉरी यार, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। तुम ऐसा करो, जाओ चेंज कर लो, तो उठो शाबाश। कहीं रुदाबा ने इसमें कुछ मिला ना दिया हो, ये खौफ उससे ये सब कुछ करवा चुका था। अजलान मनाहिल के तेवर देख चुका था, जो बार बार यही कह रही थी कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या कर दिया आपने, अभी तो मैंने आपके साथ इतनी सारी सेल्फीज लेनी थी और आपने ये सारे कपड़े खराब कर दिए। वो दूसरा ड्रेस लेकर वॉशरूम में जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपनी कनपट्टी मसलता हुआ कहने लगा, आ जाओ। गुनगुनाती हुई रुदाबा अंदर दाखिल हुई। क्यों, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें तो अपनी मोहब्बत चाहिए थी ना, मिल गई तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत, फिर इतनी परेशान क्यों? फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर यकीन मानो तुम्हें इस कदर परेशान देकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। अजलान चौधरी बहुत देर से उसका लिहाज करता आ रहा था। एकदम से पुराना अजलान चौधरी कहीं उसमें जाग उठा। वो गुस्से से बेपर्दा हुआ, शेर की मानिंद रुबात शेर की मानिंद रुदाबा की तरफ झपटा और अगले ही पल उसे गर्दन से दबोचकर दीवार से जा लगाया। चाहती क्या हो तुम? एक दफा अगर गलती से बच गई हो तो क्यों बार बार शेर के मुंह में हाथ डाल रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अगर एक मर्तबा तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ तो दोबारा भी कर सकता हूँ, समझी? अगर ये दिन मेरी शादी का दिन ना होता तो फिर तुम्हें बताता। बहुत अकड़ आ गई है तुम में, कुछ ज्यादा ही बदला बदला कर रही हो तुम। जानती नहीं हो मुझे? आज तक वो माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो अजलान चौधरी को ब्लैकमेल कर सके। अजलान चौधरी को लगा जैसे रुदाबा उससे डरेगी, घबराएगी, मगर वो तो जख्मी शेरनी की तरह बगैर पलके झपकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उसी पल वॉशरूम का दरवाजा खुला। मनाहिल बाहर निकली। फौरन चेहरे पर आंसू और बेचारगी सजाकर दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए रुदाबा कहने लगी, साहब जी खुदा का वास्ता है, छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने मनाहिल बाजी को कुछ नहीं बताया। वो तो बस मेरे साथ आजकल यूं ही बात कर रही थी। अपने माँ बाप की कसम खाती हूँ साहब जी, मैंने मनाहिल बाजी को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। एकदम से उसे यूं बिलकता देखकर अजलान चौधरी हैरान हुआ। तभी अकब से मनाहिल की आवाज गूंजी थी, ये क्या कर रहे हैं आप? अजलान, आप एक लड़की के साथ इस तरह का रवैया कैसे रख सकते हैं? छोड़े उसे अजलान। अजलान करंट खाकर उससे दूर हटा। घबराकर उसने पलटकर पीछे देखा तो मनाहिल उसी को ही देख रही थी।
کر کیا رہے تھے آپ یہ؟ ایک ہیلپر کے ساتھ اب اس طرح کے رویے کیسے رکھ سکتے ہیں ازلان؟ اس سے پہلے کہ ازلان کچھ کہتا، روتی ہوئی رودابا جا کر مناہل کے سینے سے لگی، رو رو کر کہنے لگی، دیکھیے نا بڑے صاحب کی طرف، آپ خود ہی ان کو بتائیے، کیا میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ یہ تو مجھے جان سے ہی مار دیتے اگر آپ نہ آتی تو۔ مناہل کی آنکھوں میں سوال تھے، کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ کیا نہیں پتا مجھے، کیا بتانا چاہتی تھی تم؟ ازلان چودھری لب بیچ کر کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 2 ٹکے کی لڑکی جان بوجھ کر ڈرامے بازی کر رہی ہے، تمہیں میرے ساتھ خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، صرف اور صرف اس لیے ڈرامہ رچا رہی ہے تاکہ تمہیں میری زندگی سے نکال سکے۔ دفع کرو تم اسے، چلو نکلو اس کمرے سے، سمجھی؟ بلکہ میں تو تمہیں اس گھر سے نکالتا ہوں، دوبارہ اگر اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئیں تو پھر دیکھنا۔ روتے ہوئے رودابا مزید مناہل سے چپک چکی تھی۔ مناہل فوراً ازلان کو غصے سے دیکھ کر کہنے لگی، کوئی اسے یہاں سے نہیں نکالے گا، یہ ایک مجبور لڑکی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اسے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ ایسا کون سا راز ہے جو مجھ سے مخفی رکھا گیا ہے؟ بتاؤ مجھے رودابا۔ مناہل نے یہ پوچھا تو ایک نظر رودابا نے ازلان کو دیکھا جس کے سخت چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اتنا خوف تو اسے زج کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس اتنی ضروری بات نہیں ہے، وہ ان کے کچھ راز ہیں جو صرف میں جانتی ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو پتہ چلے۔ آپ بہت اچھی ہیں، میری یہی دعا ہے کہ آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں ملیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر نیک کرے۔ اتنا کہہ کر رودابا وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ رات جسے سہاگ رات کہا گیا تھا اور ازلان چودھری مناہل کے ساتھ یادگار بنانا چاہتا تھا، دونوں کے بیچ تو میں ہونے لگی۔ آدھی رات لڑتے ہوئے گزر گئی تھی اور آدھی رات سوال و جواب کرتے ہوئے۔ صبح جب ازلان اٹھا تو سر بھاری ہو رہا تھا، یہ سوچ چکا تھا کہ اس نام نہاد لڑکی کو آج وہ کسی بھی طرح اس گھر سے نکال کر رہے گا۔ صبح کا وقت تھا، ابھی سب سو رہے تھے جب وہ چلتا ہوا کچن میں آیا۔ کچن کے ساتھ ہی ایک راہداری تھی جہاں پر اکثر گرمی کے موسم میں نوکرانیاں سویا کرتی تھیں۔ رودابا بھی وہیں پر ایک جانب کو گدا بچھائے سو رہی تھی کہ جب اگلے ہی پل ازلان چودھری نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بالوں سے کھینچ کر باہر لانے لگا۔ ساری رات تو اس کے پیٹ میں شدید درد رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی کہ جب اچانک سے ازلان نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اسے گھسیٹ کر منہ پر ہاتھ رکھے لے کر جا رہا تھا، کہنے لگا کہ ایک مرتبہ تو بچ گئی تھی نا تو، اس مرتبہ میں تمہارے ایسے ٹکڑے کروں گا تاکہ تمہارا زندہ بچ کر آنے کے آثار ہی موجود نہ رہے۔ تم جیسی لڑکی میرے لیے خطرے کی گھنٹی جیسی ہو۔ تم کیا چاہتی تھی؟ مناہل کو میرا سچ بتا دو گی اور میری زندگی کو برباد کر دو گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ابھی وہ اسے گھسیٹ کر گھر سے باہر لاتا، تبھی رودابا نے سامنے بڑے ٹیبل پر موجود لیمپ کو اپنی ٹانگ سے مار کر گرا دیا۔ لیمپ کا گرنا تھا کہ ایک شور سا مچ گیا۔ کمرے میں ابھی ابھی جاگ رہی ازلان کی ماں جمائیاں لیتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئیں۔ شور کی آواز سن کر مناہل بھی اٹھ گئی تھی۔ ایک دم سے سبھی اٹھ کر باہر آ چکے تھے۔ ازلان چودھری کو اس قدر صفاقانہ رویہ ایک نوکرانی کے ساتھ رکھتا دیکھ کر سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایک بار پھر ازلان چودھری بری طرح پھنسا تھا، مگر اس مرتبہ رودابا چپ نہیں رہی۔ اس نے دھکا دے کر خود کو ازلان سے چھڑوایا۔ حیات چودھری بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ گہری جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایک ملازمہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ جواب میں ازلان چودھری بکھرے ہوئے انداز میں کہنے لگا کہ یہ لڑکی مجھے یہاں پر اس گھر میں نہیں چاہیے۔ آپ نہیں جانتے یہ کون ہے اور کیا کر سکتی ہے، بس نکالیں اسے گھر سے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے یہ لڑکی اس گھر میں نہیں چاہیے۔ مناہل بھی وہاں پر آ چکی تھی، مگر رودابا روتے ہوئے ازلان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ کیوں؟ میں اس گھر سے کس لیے جاؤں؟ اس گھر میں میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مناہل کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ حق میرا ہے۔ مناہل جو ہمدردی کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، جو نہ جانے کیوں اسے پہلی ہی نظر میں اچھی لگ رہی تھی، ایک دم سے وہیں رک گئی۔ سب کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ چکا تھا۔ اچانک ہی حیات صاحب آگے بڑھے، انتہائی روب و دبدبے انداز میں کہنے لگے کہ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ جانتی بھی ہو تم کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو؟ جواب میں رودابا روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اچھے سے جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے کچھ ہفتے پہلے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں، بلکہ رودابا آفندی ہوں۔
उसे यूं बोलता देखकर एक मर्तबा फिर अजलान चीखा था, कहने लगा, खबरदार, जो एक भी लफ्ज तुमने मजीद अपने मुंह से निकाला, दफा हो जाओ यहाँ से। इस मर्तबा जब उसने रुदाबा को धक्का दिया तो वो उसके धक्के के जवाब में एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार चुकी थी। खबरदार अजलान चौधरी, जो तुमने दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की, जो मुझे चुप करवाने की कोशिश भी की, तो मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद जब रुदाबा बोलना शुरू हुई तो सबकी जबानों पर ताले लग चुके थे। रो रो कर रुदाबा सबको बता रही थी कि अजलान चौधरी ने क्या कुछ किया। अजलान चौधरी यही कहता रह गया है कि ये लड़की झूठी है, मक्कार है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मैंने इसे कत्ल करने की कोशिश की। मगर रुदाबा ने ये तक कह दिया कि अगर सब कुछ झूठ है तो बेशक चलकर मकामी लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे उस जंगल में खाई से निकाला। अगर उन लोगों पर यकीन नहीं तो अभी मेरे साथ लेबोरेटरी चलें। वहां मैं अभी डीएनए टेस्ट करवा कर बताऊंगी कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा अजलान चौधरी का है। मनाहिल तुम्हारे सदमे के वहीं पर गिर गई। अजलान का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे गोली से ही उड़ा दे। हयात कमाल एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगे कि अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें जरूर इस घर में बहू के दर्जे पर फाइज किया जाएगा, मगर इससे पहले हमें छानबीन करना होगी लड़की। रुदाबा को खुद सफिया बेगम के साथ डॉक्टर के पास भेजा गया। उनके खानदानी डॉक्टर ने तमाम तर टेस्ट करके खुद बताया कि इस बच्चे का डीएनए अजलान चौधरी से मैच कर चुका है। मनाहिल का तो रो रो कर बुरा हाल था। गुस्से से उसने अपने पूरे खानदान को इकट्ठा कर लिया था और चीख चीख कर कहने लगी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अजलान। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें मैं तो क्या, रुदाबा भी मिले। तुम तो किसी भी खानदानी लड़की के काबिल नहीं हो। तुम जैसा बुज़दिल मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। अभी तुम मुझे तलाक दोगे। अजलान चौधरी तो शदीद बौखला चुका था। हाथ जोड़कर वो मनाहिल की मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज मेरी जिंदगी से मत जाओ। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं उसको पैसे दूंगा। चंद पैसे लेकर वो यहाँ से दफा हो जाएगी। मैं रुदाबा से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, मगर तुम प्लीज मेरी जिंदगी से मत जाओ। आज तो हमारा वलीमा है, कार्ड बढ़ चुके हैं, सब आएंगे। मगर मनाहिल के वालिद ने जब कमाल हयात से बात की तो मजबूरन अजलान को अपनी कल की ब्याही बीवी को तलाक देना ही पड़ी। जहां एक तरफ अजलान चौधरी मनाहिल को तलाक देकर उससे हर रिश्ता खत्म कर चुका था, वहीं दूसरी जानिब निकाह ख्वाह बुलवा लिया गया और रुदाबा का निकाह अजलान चौधरी से कर दिया गया। एक गहरी सांस खारिज करके रुदाबा ने अजलान चौधरी को देखा, जो उसे इंतहाई हकारत से देख रहा था। जिस कमरे में कल मनाहिल थी आज उसमें रुदाबा आ चुकी थी। घर का माहौल सोगवार था। खानदान भर में अलग बदनामी हो चुकी थी। वहीं रुदाबा का बाप अलग गुस्से से आग बगोला था कि इस लड़की को क्या जरूरत पड़ी थी ये सब कुछ करने की। वो रुदाबा को कॉल करके साफ साफ अल्फाज में कहने लगे कि लड़की, समझो तुम्हारा बाप मर गया है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद ही करती फिरोगी। तुम्हें कहा था तुम्हारी शादी मैं अपने पसंद के लड़के से ही करूंगा। तुमने ना सिर्फ इस खानदान की बदनामी करवाई है बल्कि मेरा सर भी शर्म से झुका दिया। ये बात सुनकर रुदाबा की आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी, बाबा जान, उसने आपकी बेटी को कत्ल किया है, आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। फिर मैं कैसे आम रिवायती लड़कियों की तरह मुंह छुपाकर एक तरफ बैठ जाती और ये शख्स अपनी जिंदगी पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारता रहता। मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ जो अपना बदला भी ना ले सकूं। बहुत जल्द आपकी रुदाबा आपके पास होगी, फिक्र मत कीजिए। वो गहरी सांस खारिज करके फोन बंद कर गई कि तभी कमरे में अजनान चौधरी दाखिल हुआ। गुस्से से कमरे में आते ही चिल्लाकर सबसे पहले तो उसने कमरे की हर एक चीज उठा उठाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। फिर कहने लगा, बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का। यही चाहती थी ना तुम कि अजलान चौधरी का नाम तुम्हें मिल जाए। तुम इस घर में आ जाओ, इस अमीर कबीर खानदान की बहू बन जाओ। पता नहीं किसका गुनाह है तुम्हारे पेट में और नाम मेरा लगाती हो। ये अल्फाज सुनना थे कि बेड पर बैठी रुदाबा उठी और एक जोरदार थप्पड़ एक मर्तबा फिर अजलान के चेहरे पर दे मारा। कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मेरी औलाद को दोबारा गाली दी तो मुझे पहली वाली रुदाबा मत समझो। ये समझो कि मेरा नया जन्म हुआ है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की या फिर मुझे किसी भी तरह की अजियत दी तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ।
ازلان جو اسے ڈرانا دھمکانا چاہتا تھا، اس کی اس دھمکی پر اندر ہی اندر تپ کر رہ گیا، کیونکہ اس کے باپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری جتنی بے عزتی ہونی تھی ہو گئی۔ اب اگر تمہاری طرف سے ایک بھی غلطی کی شکایت مجھے ملی تو میں تمہیں اس جائیداد سے اور اپنے نام سے آگ کر دوں گا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 5 ماہ بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ رودابہ بیٹے کو جنم دینے والی ہے تو صفیہ بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ حیات چودھری کو بھی بتا چکی تھی کہ خیر سے وارث آنے والا ہے۔ پہلے جو ان کے دل میں تھوڑی بہت رنجش موجود تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ ان کا رویہ رودابہ سے ٹھیک ہوتا چلا گیا، جبکہ ازلان چودھری تو ہر وقت اکھڑا اکھڑا رہتا، کئی کئی روز گھر نہ آتا، بس اسی تک و دو میں رہتا کہ کسی طرح رودابہ کو اپنی زندگی سے دفع کرے۔ ایک روز آدھی رات کو وہ گھر لوٹا، شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا جہاں سامنے جانماز پر رودابہ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت سرگوشی نما انداز میں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر وہ بھی اس سے ہٹ کر کچھ دوری پر بیٹھ گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت جیسے جیسے وہ سن رہا تھا اس کے دل میں ایک سکون سا اترنے لگا، ایسے لگا جیسے اس کے دل کی میل ختم ہوتی چلی جا رہی ہو۔ ایک دم سے اسے شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ اسے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ اب تک وہ جو کچھ رودابہ کے ساتھ کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ یہ اس کی بیوی ہے اور اسے اپنا لینا چاہیے۔ اس کی کوکھ میں پل رہا بچہ اسی کا ہے، آخر وہ کب تک اس حقیقت کو فراموش کرے گا؟ یہ وہی لڑکی ہے جس سے کبھی وہ پیار کرتا تھا، مگر جب مناہل جیسی آئیڈیل لڑکی زندگی میں آئی تو وہ اس کے پیار میں ڈوبتا ہوا رودابہ سے دور ہونے لگا۔ کچھ دن وہ اپنے دل و دماغ کی اس جنگ میں مبتلا رہا اور پھر بالآخر دل جیت ہی چکا تھا۔ وہ اپنا رویہ دھیرے دھیرے رودابہ کے ساتھ ٹھیک کرنے لگا۔ رودابہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ یہی سب کچھ تو وہ چاہتی تھی کہ اذان اس سے بے حد محبت کرے، ہونے والے بچے کو لے کر اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرے، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے۔ سب کچھ ازلان چودھری دھیرے دھیرے کرنے لگا تھا۔ ایک رات رودابہ کو شدید تکلیف ہوئی تو ازلان چودھری اور صفیہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ ازلان لمحہ بلمحہ رودابہ کے ساتھ تھا مگر وہ خاموش تھی، وہ بالکل خاموش تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد یہ خبر آ کر سنائی کہ رودابہ نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ جب بچہ لا کر ازلان چودھری کی گود میں دیا گیا تو خوشی سے وہ اس کا ماتھا چوم گیا۔ صفیہ بیگم بھی اپنے پوتے کا صدقہ اتارنے لگیں۔ سبھی خوش تھے۔ رودابہ کی طبیعت کچھ خراب تھی اس لیے ڈاکٹر نے صبح ڈسچارج کرنے کا کہا، مگر اگلی صبح تو ایک اور ہی ستم لے کر آئی تھی۔ جس پل ازلان چودھری ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر کہنے لگے رودابہ ڈسچارج ہو کر جا چکی ہے۔ حیات کمال بھی حیران ہوئے تھے، وہ تو خود اپنے پوتے اور بہو کو لینے آنے والے تھے، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ آفندی صاحب کو کال کی گئی مگر سب کے نمبر بند تھے۔ جس پل ازلان چودھری گھبرایا ہوا گھر پہنچا تو اسے کمرے میں ایک خط ملا جو کہ نوکرانی کے ذریعے رودابہ نے رکھوایا تھا۔ جانتے ہو ازلان، میں نے تم سے کتنی محبت کی، اتنی محبت کہ اگر میں چاہتی تو تمہیں پولیس کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر کروا سکتی تھی۔ میں کچھ بھی کر گزرتی، تمہیں سزا دلواتی، لیکن دیکھو میں نے تمہیں کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، نہ ہی میں نے تمہاری کردار کشی کی۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے رودابہ آفندی کے پیار کا مذاق اڑایا ہے، اور جب مجھے لگا کہ تمہیں احساس ہو گیا ہے وہ محبت جو کبھی میں نے تم سے کی تھی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ محبت اب مجھے تمہاری آنکھوں میں جھلملاتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے وہ تماچا بھول جاؤں گی، وہ ضلالت، وہ جھوٹا عشق بھول کر تمہارے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گی؟ بالکل نہیں۔ میں چاہتی یہ تھی ازلان چودھری کہ تم مجھ سے محبت کرو، اپنے ہونے والے بچے سے محبت کرو، جس کے آنے کی خبر پر تم نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا۔ میں حقیقت میں تمہارے دل میں اس کی محبت ہی جگانا چاہتی تھی، مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ تم زندگی بھر اپنے بچے کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے، نہ دوبارہ کبھی تمہیں میں ملوں گی اور نہ میرا بچہ۔ ازلان چودھری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا۔ صفیہ بیگم اور حیات چودھری اس کے پاس کھڑے اسے دلاسا دے رہے تھے مگر وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر تو رو ہی رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے رودابہ چاہیے، وہ مجھے بہت بڑی سزا دے کر گئی ہے،
مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ میں اس کے پیروں میں ناک رگڑنے کو تیار ہوں مگر رودابا کو واپس میری زندگی میں لائیے۔ وہ میرا بچہ ہے، وہ میرا خون ہے، وہ جو کہے گی میں مانوں گا، مگر اس سے کہیے وہ واپس چلی آئے۔ اس کے بعد رودابا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی مگر رودابا کہیں بھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ پہلے مہینے اور پھر سال گزر گئے۔ اسی طرح 3 سال گزر چکے تھے اور ازلان چودھری سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہتا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں بیٹھا 100 گزرے لمحات اسے یاد آتے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ ایسا نہ ہوتا۔ وہ سسک سسک کر کمرے میں روتا تھا۔ کمرے میں بس رودابا کا نام گونج رہا تھا مگر شاید ازلان چودھری جیسے شخص کی یہی سزا تھی۔ وہ رودابا کی محبت کا مستحق نہیں تھا۔